شادی ہمارے اور تمہارے آقا کی سنت ہے. شادی کرنا آقا علیہ صلاۃ والسلام کی سنت ہے. آقا فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میرا طریقہ ہے. جب نکاح آقا علیہ صلاۃ والسلام کا طریقہ ہے تو ہمیں اسی طرح سے اپنی شادی کرنی چاہیے جس طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو بتایا. اب ہمارے معاشرے کے اندر شادی کا جب معاملہ آتا ہے تو ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کو ہم بھول جاتے ہیں. ہمیں شادی کس طرح کرنی ہے، شادی میں کیا چیز کرنی ہے، کیا کام کرنا ہے اور کیا کام نہیں کرنا ہے، ہم یہ بھول جاتے ہیں. لیکن یاد رکھنا پیارے، جو مدینے والے مصطفیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے، پڑھایا ہے، اگر ہم اس پر چلتے رہیں گے، یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ہم زندگی گزارتے رہیں گے تو ہمیں زندگی میں بھی کامیابی ملے گی اور میدان محشر میں بھی کامیابی ملے گی. شادی میں آج کل الگ الگ رواج ہو رہے ہیں. کوئی کہتا ہے ہلدی کی رسم ضروری ہے، کوئی کہتا ہے یہ ضروری ہے، کوئی کہتا ہے یہ ضروری ہے. بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر جب شادی سے 2-4 دن رہ جاتے ہیں نا تو ابھی بھی کہیں کہیں گیت گوانے کا رواج ہے. اور جائیں گی کون گیت گانے؟ بالکل بوڑھی عورتیں، 50-50 45 سال کی، 40 سال کی. ان سے یہ کہہ دو نا کہ نماز پڑھ لیا کرو تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے میرے گھٹنوں میں درد ہو رہا. اور گیت گانے پہنچ جائے گی، پوری رات گیت گائے گی تو بیٹھے بیٹھے گھٹنوں میں درد نہیں ہوتا، اس کے نماز پڑھنے سے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے. عرض کر رہا تھا کہ شادی سنت کے مطابق کی جائے. آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے ہم تمام حرام کام کرتے ہیں. گانا بجانا، ڈانس، کوئی ڈی جے بلاتا ہے، کوئی ڈی جے منگاتا ہے کہ ہمارے دوست نہیں مان رہے. بھائی شادی تیری ہے، دوست سے کیا تعلق ہے تیرا؟ شادی تیری ہے، تو نے یہ کہہ دیا کہ میرے دوست نہیں مان رہے. کیا میدان محشر میں تیرے دوست یہ کہہ دیں گے کہ اللہ میرے دوست کی سزا مجھے دے دے؟ تم ذمہ دار ہو اپنے گھر کی. ارے احسان مصطفیٰ کا ہمارے اوپر نہ جانے کتنے احسان ہیں مصطفیٰ کے، اور آج ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات کو ہم آج ماننے تیار نہیں ہیں. زندگی ہماری گزر رہی ہے، آج جسم کے اندر جو طاقت اللہ تبارک و تعالی نے بخشی ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں بخشی ہے. آج ہم نے شادیوں میں ڈی جے منگا کر کے ڈانس کا پروگرام رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم نے میلاد کو تو صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ مرنے کے بعد ہی کرایا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن مقدر والے ہیں وہ لڑکے، مقدر والے وہ ماں باپ ہیں جو اپنے بیٹے کی شادی میں جلسہ کراتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل کو سجاتے ہیں. آج ہمارے پاس ہر چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اس کی رحمتوں کا احسان ہے اور مدینے والے مصطفیٰ کا ہم پر احسان ہے. آج ہم اپنے یہاں کی شادیوں میں ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے نہ جانے کتنے حرام کام کرتے ہیں. جب ڈانس تو کرا رہا ہے، ڈی جے منگا کر کے تو بھی ناچ رہا ہے، تیری بہنیں بھی ناچ رہی ہیں، تیرا بھائی بھی ناچ رہا ہے، تیری ماں بھی ناچ رہی ہے، لیکن تو نے کبھی یہ نہ سوچا کہ اگر میں ڈانس کراؤں گا، ڈی جے بجاؤں گا تو میرے مصطفیٰ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. یاد رکھنا پیارے، یہ وہ مصطفیٰ ہیں جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو پیدا فرمایا. اگر مصطفیٰ میدان محشر میں ناراض ہو گئے تو کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے
ہے جو ہماری بخشش کرا سکے، کوئی ایسا کائنات میں نہیں ہے، کوئی کائنات میں ایسا نہیں ہے جو ہماری شفاعت کرا سکے۔ اگر سفارش کریں گے تو مدینے والے مصطفیٰ کریں گے، اگر ہماری بخشش کرائیں گے تو مدینے والے مصطفیٰ کرائیں گے۔ ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ادا کرنے جا رہا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ پر تو درودوں کی ڈالیاں نچھاور کرتا، مدینے والے مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق تو اپنی زندگی گزارتا۔ جب ساری چیزیں تیرے پاس ہوتی تو نمازوں کی پابندی کرتا، قرآن کی تلاوت کرتا، اور تو نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک کی جو ڈالیاں نچھاور کرتا۔ اللہ اکبر، جب تیرا انتقال ہوتا تو دنیا والے دیکھتے، دنیا والے کہتے کہ کس کا جنازہ جا رہا ہے، کوئی کہتا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام تھا، کوئی کہتا یہ حسن کریمین کے نانا کا غلام تھا۔ جب اس دنیا سے جاتا، اس شان سے جاتا کہ تیرے پاس نمازوں کی پابندی ہوتی، تیرے پاس قرآن کی تلاوت ہوتی، تو نے اچھے عمل کیے ہوتے، تو قسم خدا کی کعبے والا بھی راضی ہو جاتا، مدینے والا بھی راضی ہو جاتا۔ لیکن ہم نے ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے تمام حرام کام کرے، تمام حرام کام کیے، اور ہمارے دل پر کوئی احساس نہیں ہوتا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کتنے احسانات ہم پر ہیں، کیا یہ احسان کم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا؟ ارے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے مولا مجھے نبی نہ بناتا لیکن تو اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما دیتا۔ اتنے اتنے بزرگ یہ دعا کر رہے ہیں مولا تو نبی نہ بناتا لیکن محمد الرسول اللہ کا امتی بنا دیتا۔ اور آج ہماری کنڈیشن کیا ہے؟ آج ہم بیاہ شادیوں میں ڈانس کرتے ہوئے نظر آج ہم آ رہے ہیں، ذکر الہی سے ہم دور ہیں، نمازوں سے ہم دور ہیں۔ کبھی ہم دن میں بہت سارے لوگ تو ایسے ہوں گے جو کلمہ بھی نہیں پڑھتے ہوں گے، دن میں ایک مرتبہ بھی کلمہ نہیں پڑھتے ہوں گے۔ یار غیرت آتی ہے سن کر بھی، مصطفیٰ کی سنت ادا کرنے جا رہے ہیں اور کام شیطانوں والا کر کے جا رہے ہیں۔ ایک سنت ادا کرنے کے لیے تمام حرام کام کر کے ہم جا رہے ہیں۔ جب تمہاری نسلیں پیدا ہوں گی نا تو خالد بن ولید نہیں ہوں گی، تمہاری نسلیں وہی پیدا ہوں گی جیسے تم نے اسے تربیت دی ہے۔ تم نے شادیوں میں ڈی جے منگایا، شادیوں میں ناچ گانا کیا، بہنیں بھی ناچی، خود بھی ناچا، بہنوئی بھی ناچا، ماں بھی ناچی، باپ بھی ناچا۔ ارے تو اسی وقت منع کر دیتا کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، ہم حضور کی سنت کو ادا کرنے جا رہے ہیں، تو یہاں پر کوئی ڈی جے نہیں بجے گا، یہاں پر کوئی ڈانس نہیں ہوگا، اگر یہاں ہوگا تو ذکر الہی ہوگا، میلاد مصطفیٰ ہوگا۔ ارے وہ میلاد جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم ربیع الاول پر مناتے ہیں، ارے جو جان ملی ہے مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے، سمان ملا ہے مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے، عزت و وقار ملا ہے مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے۔ آج جو ہم چل پھرتے ہیں، جو ہمارے جسم کے اندر طاقت ہے وہ مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے۔ جو تو بول پا رہا ہے، جس زبان سے بول رہا ہے، وہ زبان تجھے مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے۔ ہر چیز مصطفیٰ کے صدقے میں عطا کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اپنے محبوب کے صدقے میں تجھے طاقت و قوت دی ہے، تجھے جوان کیا، اور جوان ہونے کے بعد میں تیرے لیے یہ خوشخبری بھی تیرے گھر والوں نے دے دی کہ تیری چاند جیسی تیرے لیے دلہن لائیں گے، لیکن تو نے ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے مصطفیٰ کی سنت تو ادا کر رہا ہے لیکن تو شیطان کو خوش کر کے کر رہا ہے، شیطان کو پہلے تو خوش کر رہا ہے، اس کے بعد میں تو سنت ادا کر رہا ہے۔ ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے تو تمام حرام کام کر رہا ہے۔ کیا جواب دو گے پیارے؟ قبر میں جانے کے بعد میں بڑی کٹھنائیاں ہیں پیارے مسلمانوں، آسانیاں نہیں ہیں۔ اگر آسانیاں ہوتی تو حضرت بلال کبھی کوڑے نہ کھاتے، آسانی سے جنت ملتی تو حضرت بلال، حضرت سمیہ، حضرت زنیرہ، حضرت عمار، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ، یہ جتنے عاشق گزرے ہیں یہ کبھی کوڑے نہ کھاتے۔ ان پر تمام پر بڑا بڑا ظلم ہوا ہے، لیکن مدینے والے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑا۔ آج ہم کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، آسانی سے ہمارے پاس شریعت بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، لیکن آج ہم نماز پڑھنے تیار نہیں۔ ہمارے پاس نمازیں آ گئی آسانی سے، آج ہم نماز پڑھنے تیار نہیں۔ قرآن ہمارے گھروں میں موجود ہے، آج ہم پڑھنے تیار نہیں۔ اس نبی پر درود شریف پڑھنے تیار نہیں جس نبی نے پیدا ہوئے تو پکارا رب حب لی امتی، اے میرے رب میری امت کو میرے حوالے کر۔
اور میرے مصطفیٰ نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اپنی امت کو یاد کیا ہے. آئے تھے دنیا میں تب یاد کیا تھا، جب دنیا سے رخصت ہو گئے، پردہ کر گئے، وصال ہوا، تب بھی اپنی امت کو پکارا، رب حبلی امت، یہ میرے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے. ایسا نبی ہمیں کہاں ملے گا، ایسا چاہنے والا ہمیں کہاں ملے گا. لیکن آج ہم غفلت میں کھو گئے. شادی کے نام پر آج ہم تمام گناہوں میں ملوث ہیں، ہم گناہوں کے دلدل میں پھنس گئے ہیں آج ہم. لیکن آج ہمیں کچھ بھی دل کے اندر اثر ہونے تیار نہیں ہے. یاد رکھیں پیارے مسلمانوں، شادی تو ہو جائے گی، لیکن شادی میں اگر محفل مصطفیٰ تم نے اس پروگرام کو رکھ لیا ہے تو صبح و قیامت تک تمہارے کام آئے گا. ذکر الہی ہے، میں روح کو جو سکون ملتا ہے، دل کو جو سکون ملتا ہے، وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کو جو سکون ملتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے حرام کام نہ کریں، گناہوں کے دلدل میں نہ پھنسیں. اس لیے ہم سنت ادا کرنے جا رہے ہیں. ارے لڑکے والا یہ سوچ لے کہ میرے آقا نے نکاح کر کے سنت ادا کی ہے، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ادا کرنے جا رہا ہوں. لڑکی والا یہ سوچ لے کہ میرے نبی نے اپنی بیٹی سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بدا کیا ہے، میں بھی اپنی بیٹی کو بدا کر رہا ہوں. بس یہ نیت کر لو قسم خدا کی، بس تم نمازوں کی پابندی کرتے رہو، قرآن کی تلاوت کرتے رہو، مدینے والے مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق چلتے رہو، اللہ کے فرمان کے مطابق چلتے رہو، دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، میدان محشر میں بھی کامیاب. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.